الحمد لله وحده من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات وقال الله تعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستوں اور حاضرین عظام، قابل قدر مصلیان عظام، آپ سبھی کے علم میں ہے کہ یہ اسلامی سال کا کون سا مہینہ چل رہا ہے. ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ یعنی 12واں مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور ذی الحجہ وہ مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے جس کی عظمت اور جس کی رفعت اور جس کی وقعت کو خالق کائنات مالک ارض و سما خود جو ہے قرآن میں بیان کرتا ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد جو ہے 12 ہے. 12 مہینے، اور یہ اللہ کی کتاب میں یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا تب سے یہ مہینے کی تعداد اسی ترتیب پر ہے. لیکن اس کے بعد فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں. تو انہی میں سے ایک یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جو بڑا خصوصی امتیازی شان والا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے قسمیں جو ہیں اللہ رب العزت کھا کر کے جو ہے قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے. یعنی اس مبارک مہینے کے جو پہلا عشرہ ہے، جسے ہم لوگ عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، جو یعنی اس مہینے کے مبارک 10 دن جو شروعات کے ہیں، اللہ رب العزت اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی قسمیں کھا کر بیان میں فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور طاق راتوں کی قسم، یعنی ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم. 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے. تو اب آپ سوچیں کہ یہ کتنے مبارک اور بابرکت لمحات ہیں جو ہم لوگوں کو آج میسر ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہم جو ہے اس مبارک مہینے کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج جو ہے ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے. تو یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس میں جو ہے ہمیں اللہ کی عبادت خوب زیادہ کرنی چاہیے.
زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، اور جو ہے خصوصاً اپنے نمازوں کی اور روزوں کا اہتمام فرمائیں، کیونکہ یہ وہ مبارک ایام ہے جس میں اللہ رب العزت جو ہے ایک نفل چیز کا ثواب بھی جو ہے فرض کے برابر دیتا ہے۔ تو فرض کا ثواب کس کے برابر دیتا ہوگا؟ کیونکہ اس مہینے کے فضائل اس قدر ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں جو ہے ایک بہت بڑی عبادت حج کی ادائیگی اسی مہینے میں ہوتی ہے، اور دوسری بڑی عبادت قربانی کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ بھی اسی عشرہ ذی الحجہ میں ہوتی ہے، اور تیسری بڑی عبادت جسے جو ہم لوگ ایک جو ہے تہوار کے طور پر ادا کرتے ہیں، عید الاضحیٰ، وہ بھی اسی عشرہ 10 جو ہے ذی الحجہ میں ادا کی جاتی ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ اس مہینے کی کیا خصوصیت اور کیا فضیلت ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، خود جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مبارک دن چل رہے ہیں، جو شروعات کے 10 دن ہیں، یہ وہ مبارک دن ہیں، یہ وہ مبارک لمحے ہیں جس کے بارے میں جناب کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، کہ یہ دنیا کے بہترین، یعنی کسی اور مہینے کے اتنے اچھے دن نہیں ہو سکتے، اتنے عمدہ دن نہیں ہو سکتے جتنا یہ عشرہ یعنی جتنا جو ہے ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ ہے، یہ مبارک ایام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کی قسمیں کھائی ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو افضل ایام الدنیا کہہ کر پکار رہے ہیں، اور خود ہمارے حضور کا بھی ارشاد ہے کہ اس مہینے کے جو شروعات کے جو 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، یعنی اس دنوں کی کوئی نیکی اور دوسرے دنوں کی کوئی نیکی، اس دن کی جو نیکی ہے وہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں ہے، اس دنوں کی جو نیکی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، مرغوب ہے۔ صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی کرنا جو ہے اس مہینے کی جو ہے نیکی سے بڑا عمل نہیں ہے؟ تو فرمایا جہاد بھی نہیں ہے، بتایا کہ اس شرط کے ساتھ جہاد ہے کہ یا تو مجاہد جو ہے نہ جان لے کر کے آیا ہو نہ مال لے کر کے آیا ہو، یعنی وہ دونوں چیزیں جو ہے راہ خدا میں قربان کر کے آیا ہو، تو اس کی ایک برتریت اور افضلیت الگ ہے۔ لیکن کوئی عمل جو ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس دن کا جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کی قدر کریں، اور جو عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے اس کو جو ہے خوب زیادہ اپنی عبادات میں لگائیں، ذکر و اذکار میں لگائیں، تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ اور اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کے ساتھ نرمی اور محبت اور شفقت سے پیش آئیں، دلوں کو جوڑیے، اللہ سے لو لگا کر کے مانگیے، کیونکہ یہ وہ مبارک ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو عبادت کا ثواب بڑھا کر کے دیتا ہے، کیونکہ یہ وہی دن آ گئے ہیں جس میں جو ہے ہم اپنے جو ہے نام اعمال کو وزنی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مبارک دن آ گئے ہیں جس میں ہم نام اعمال کا وزن بڑھا سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، اور وقت رہتے جو ہے ہم اپنے نام اعمال کو وزنی کریں۔ یہ وہ دن ایام ہے جس کی جو ہے فضیلت کے لیے ہم آپ کو سمجھائیں کہ ایک انڈین کرنسی ہے اور ایک کویت کی کرنسی ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو ان دنوں کی جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ کویت کی کرنسی جیسے ہیں، اللہ اس کو ڈبل ثواب دیتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ دن ہے جو مٹی کو سونا بنانے والے ہیں۔ اہل علم کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر ان مبارک دنوں میں کسی کو نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے، وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، گندگیوں سے بچ جاتا ہے، معصیتوں سے بچ جاتا ہے، تو سوچو کہ وہ ہر مہینے جو ہے یعنی اور دوسرے ایام میں بھی وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچا رہے گا، گناہوں سے بچا رہے گا، گندگیوں سے دور رہے گا، شرک و بدعات سے، رسم و رسومات سے کوسوں دور رہے گا۔ اور جو ان دنوں کی قدر نہیں کرتے، ان مبارک ایام کو یوں ہی غفلت میں گزار دیتے ہیں، سستی میں گزار دیتے ہیں، یعنی ان کو جو ہے ان دنوں کی فضیلت کا علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہی دن چل رہے ہیں نا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے امتحان کب سے چل رہا ہے؟ پوری جو ہے جوانی کے دن ہے،
جوانی کے دن سے لے کر کے بڑھاپے کے عالم ہے، اور بڑھاپے کا عالم میں بھی اس 10 ذی الحجہ کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، جسے جو ہے وَجَعَلْنَا لِلنَّاسِ امامہ کہہ کر کے جو ہے اللہ نے لوگوں کے امام بنا کر کے جو ہے ان کو منصب امامت پر فائز فرمایا۔ یہ کس دن فرمایا؟ یہی ذی الحجہ کے دن چل رہے تھے۔ تو اہل علم یہی کہتے ہیں کہ اگر ان مبارک دنوں کی اگر ہم نے قدر کر لی، ان دنوں میں ہم نے خوب جو ہے اللہ سے مانگ لیا، اپنے گناہوں کی معافی کروا لی، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لی، تو ہم برابر جو ہے دوسرے دنوں میں بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، صدقہ خیرات کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کی قدر کریں، اور جو عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے اس مبارک لمحات کی، ان دنوں کی خوب زیادہ سے زیادہ قدر کریں، اور ان میں اپنے گناہوں کو بخشوائیں، کیونکہ اور اب ہمارے پاس کوئی راستے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تو احسان ہوتا ہے، یہ کرم ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے یہ مبارک ایام عطا کر کے ہمارے لیے ایک تحفہ عطا کرا، ہم گناہ گاروں کو بخشنے کے لیے یہ ایام دیے، یہ تو اس کا احسان ہے۔ تو ہم چاہیں کہ اس مہینے کا فائدہ اٹھا کر کے ان مبارک دنوں کا واسطہ دے کر کے جو ہے ہم اپنے گناہوں کی، ہم اپنے معصیتوں کی بخشش فرمائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی بس وہ دیکھتا ہے کہ کون ایسا گنہگار ہے، کون ایسا معصیت کار ہے جو بس مجھ سے توبہ کرنا چاہتا ہے اور میں اس کی توبہ نہ قبول فرماؤں۔ وہ تو، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ توبہ کرنا تو ولیوں کا شیبہ ہے، گنہگاروں کا نہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ ہمارا بندہ جو ہے پاک صاف ہو جائے، اس کے گناہ ختم ہو جائیں، وہ ہماری فرما برداری کرنے لگے، وہ ہماری اطاعت گزاری میں لگا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ لمحات آ چکے ہیں جن میں جو ہے ہم اللہ سے رو رو کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ آپ دیکھیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان ایسا رہتا تھا جو بڑا ظالم تھا، جو بڑا جابر تھا، جس نے جو ہے اپنے اوپر ظلم کر رکھا تھا، لوگوں کے اوپر ظلم کر رکھا تھا، معصیت میں ڈوبا ہوا تھا اور شیطان کا ساتھی تھا، یعنی اللہ سے بغاوت پر اتر کر اپنی زندگی گزارتا تھا، عیش پرستی میں، شباب اور کباب کی مستی میں جو ہے نازا ہو کر کے، مبتلا ہو کر کے جو ہے وہ یوں ہی پڑا رہتا تھا، اپنی حیثیت کو بھول چکا تھا، اپنی انابت میں، اپنے گھمنڈ میں جو ہے یوں ہی زندگی گزارتا تھا۔ لیکن اس کی والدہ تھی، وہ بہت نیک تھیں، وہ پارسا نیک تھی، وہ کہتی تھی کہ بیٹا جو ہے تو توبہ کر لے، بیٹا تو چل تو توبہ کر لے، اللہ تیرے گناہ کو بخش دے گا۔ آج چل ہم جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں لے کر کے چلتے ہیں، ان سے کہیں گے کہ اسے توبہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، اسے تو معافی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، تو کم از کم اسے معافی مانگنے کا طریقہ تو سکھا دیا جائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، وہ نوجوان جو ہے نہیں جاتا ہے، لیکن کچھ دن جب گزرتے ہیں، جب کچھ لمحات آگے بڑھتے ہیں، تو ایک دن جو ہے وہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، کسی جو ہے بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ بیماری بھی ایسی ہوتی ہے جو اس کو جو ہے اس دنیا سے لے کر کے جانا ہوتا ہے، اور جب وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور چارپائی پر لیٹا ہوتا ہے، اور جب اسے موت کے فرشتے دکھائی دینے لگتے ہیں، جب اسے ملک الموت کا فرشتہ اسے دکھائی دینے لگتا ہے، روح قبض ہوتے ہوئے نکلنے لگتی ہے، اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا جانا یقینی ہے، تب پھر وہ جو ہے اپنی ماں سے کہتا ہے، اے ماں، تو ساری زندگی مجھ سے کہا کرتی تھی کہ ایک ایسا بزرگ ہے، حضرت حسن بصری ہیں، جاؤ اب میری فریاد کر دو، اب میں چل نہیں سکتا ہوں، اب میں معذور ہوں، اب میں اٹھ نہیں سکتا ہوں، اب میں ان کے پاس جا نہیں سکتا ہوں، آپ ان سے عرض کر دیں کہ وہ آ کر کے ہمارے پاس آ جائیں اور مجھے توبہ کا طریقہ سکھا دیں، مجھے تو توبہ بھی نہیں کرنی آتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جب وہ عورت، جب وہ نیک پارسا ماں اس کی جو ہے کانپتے جسم کے ساتھ، بھاگتے جسم کے ساتھ جو حضرت حسن بصری کے دربار میں پہنچتی ہے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنا سبق پڑھانے کی وجہ سے جو ہے آنے سے انکار کر دیتے ہیں اور جو ہے منع کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے۔ تو وہ بڑھیا پھر روتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تو کتنا بدبخت ہے، تو کتنا بد نصیب ہے کہ تیرے لیے، تجھ جیسے گنہگار کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آنا تک بھی گوارا نہیں کرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ سنیں کہ وہ جو ہے پھر جو ہے جو گناہ میں مبتلا تھا، وہ جو نوجوان تھا، جب اس کو دکھ لیا تھا کہ ہماری موت آنے والی ہے، تب پھر اس نے جو ہے اپنی ماں سے 2 نصیحتیں کری۔
کہا اے ماں میں اس سے قبل کہ میری جان پرواز کر جائے، میری روح پرواز کر جائے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں، میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں، میری 2 وصیتیں سن لو، میری 2 باتیں سن لو۔ ایک یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو ایک اپنے گلے، اپنے دوپٹے سے میرے گلے کو باندھنا، اور اس کو باندھنے کے بعد جو ہے پورے سڑکوں پر، چوراہوں پر اور شاہراہوں پر، گلیوں پر گھسیٹنا، تاکہ یہ میری ذلت کا منظر دیکھ کر جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے، جتنے بھی ہمارے احباب تھے، جتنے بھی ہمارے متعلقین تھے، ان کو سامنے یہ منظر دیکھ کر ان کو یہ سمجھ میں آ جائے، اس ذلت کا منظر دیکھ کر ان کی اصلاح ہو جائے، کم سے کم ان کو تو جو ہے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے۔ ایک یہ وصیت کری، اور دوسری وصیت یہ کری اے ماں کہ جب میری روح نکل جائے، جب میری روح پرواز ہو جائے، تو دوسری وصیت یہ کہ مجھے جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنانا، مجھے جو ہے الگ قبرستان میں دفنانا، کیونکہ میرے گناہ اس قدر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر جو عذاب آئے وہ بغل والے کو بھی عذاب میں مبتلا کر دے، اس سے وہ بھی پریشان ہو جائیں، تو مجھے الگ دوسرے قبرستان میں دفنانا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب یہ 2 وصیتیں اس نوجوان نے کری ہیں، 2 یہ باتیں اپنی ماں سے کری ہیں، اسی بات کرتے کرتے درمیان میں وہ آنکھیں اٹھایا ہوا ہے، رب کے سامنے ایسے آسمان پہ دیکھتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رونے لگتا ہے، گڑگڑانے لگتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے لگتا ہے کہ اللہ آج تو مجھے بخش دے، اللہ آج تو مجھے معاف کر دے، آج تیرے سوا کوئی نہیں ہے، آج مجھے تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ جب اس کو اپنی موت جو ہے یقینی طور پر دکھائی دینے لگتی ہے، تو میرے عزیز ساتھیوں، جیسے ہی وہ روتا ہے آنکھوں سے، اور جو ہے اس کے آنسو جاری ہوتے ہیں، گالوں پر ٹپکتے ہیں، تو فوراً اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ اب ماں جو ہے پھر جو ہے جاتی ہیں کہ آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جائیں، اب کم سے کم اتنا تو کہہ دیں کہ وہ بیٹا جس کی تو نے توبہ نہ کروائی، اب وہ بیٹا مر گیا ہے، اب وہ بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، کم سے کم اس کی نماز جنازہ میں تو شریک ہو جائے، کم سے کم اسے غسل اور دفن تو کر دے، کم سے کم اسے تو نہلا تو دے، ہو سکتا ہے تیری اس بزرگی کے باعث اس کی مغفرت ہو جائے، اس کی بخشش ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ بڑھیا پھر حضرت حسن بصری کے دربار میں جاتی ہے اور جا کر کے عرض کرتی ہے، اس وقت مورخ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پر ایک جلالی کیفیت طاری تھی، ایک غضبناک، ایک غصے کی حالت میں تھے، اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ پھر ماں اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے، کفن دفن کا انتظام کرتی ہے، اور جو ہے رونے لگتی ہے کہ بیٹا تو کتنا بد نصیب تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو ہی وہ جو ہے بیٹے کے پاس آ کر کے بڑھیا روتی ہے، فوراً جو ہے دروازہ کھلتا ہے، اس بڑھیا کے گھر میں دیکھتے ہیں کون آیا، دیکھتے ہیں وقت کا ولی ہے، سب سے بڑا اللہ والا ہے، سب سے بڑا جو ہے اللہ والا، اللہ کی طرف والا ہے، تو فوراً وہ آتا ہے اور آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ ابھی جب تم میرے پاس آئی تھی تو میں تھوڑی دیر کر کے لیٹا تھا، میں آرام کرنے کے لیے جب گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے اللہ کہہ رہے ہیں اے حسن بصری، تو کیوں نہیں میرے دوست کے جنازے میں گیا، تو کیوں نہیں میرے دوست کے جو ہے ان کے جنازے میں گیا، ان کی توبہ کیوں نہیں کروائی۔ فوراً جب مجھے یہ خواب دکھا تو میں فوراً دوڑتا ہوا چلا آیا۔ یہ اللہ کی قبولیت تھی اس گنہگار کی، یہ اللہ کی یہاں مقبولیت تھی اس جو ہے اس خطا کار کی، کہ وقت کا ولی بھی اس کے گھر پر آ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کو دفن کرا گیا۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس گنہگار کو قبول کیا کہ اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور وقت کا جو ولی تھا وہ تک اس کے گھر پر آ گیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج اسی طرح ہمارے گناہ بھی بہت ہیں، آج ہمارے گناہ بھی بہت ہیں، پوری زندگی ہمارے گناہوں سے لبریز ہے، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کی وادیوں میں ہم ہیں۔ لیکن آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ یہ مبارک ایام چل رہے ہیں، یہ عشرہ ذو الحجہ کے مبارک دن چل رہے ہیں، ہم ان مبارک دنوں میں اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مانگیں، یقیناً اللہ تعالی ہم تمام کی بخشش کر دے گا، ہم تمام کی مغفرت کر دے گا۔ وہ خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم ایک بار اللہ سے پکی سچی توبہ کر لو، یقیناً وہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، کہ ان قریب امید ہے، امید نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان قریب تمہارے گناہ کو بخش دے گا، اور تمہیں ایک ایسی جنت میں داخل کر دے گا جس کے نیچے جو ہے نہریں بہتی ہوں گی۔
تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ وقت ہے ہم اللہ سے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے جو ہے اللہ سے توبہ طائب ہوں، اپنے گناہوں پر ندامت ہوں، اپنے گناہوں پر جو ہے پشیمان ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مبارک عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مبارک ایام میں زیادہ سے زیادہ تکبیر، تحلیل، تقدیس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا